یہ مہینہ ربیع الاخر ربیع الثانی 11ویں شریف کا مہینہ ہے، اور یہ محفل بھی اللہ کے ولی کی ذات سے منسوب محفل ہے، عرس کی تقریب ہے۔ تو زمانے کے اعتبار سے بھی نسبت اللہ کے ولیوں سے ہوئی، اور مکان کے اعتبار سے بھی نسبت اس مجلس کو اللہ کے ولی سے ہوئی، اور صد شکر کے حضور و صحبت کے اعتبار سے بھی یہ مجلس اور مجلس میں ہم لوگ اللہ کے ولیوں سے قریب ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ولایت کیا ہے؟ اللہ سے دوستی کیا ہے؟ سب سے پہلے مختصر طور پہ ولایت کا تصور اپنے سامنے کلیئر کریں۔ اس سے پہلے ربیع النور کا مہینہ گزرا، ربیع الاول شریف کا مہینہ، جس میں ہم سب کے آقا و مولا خاتم پیغمبراں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اور یہ حضور غوث پاک کا ولیوں کا مہینہ ہے۔ نبوت اور ولایت دونوں میں بڑا گہرا ربط ہے اور بہت ہی اہم رشتہ ہے۔ اگر دو لفظوں میں نبوت کا اور ولایت کا فلسفہ آپ کے سامنے رکھا جائے تو یہ بنے گا کہ نبوت نقطۂ آغاز ہے اور ولایت ثمرۂ انجام ہے۔ نبوت نقطۂ آغاز ہے اور ولایت ثمرۂ انجام ہے۔ انبیاء اور ہمارے نبی اس لیے مبعوث ہوئے کہ وہ اللہ کا قانون اللہ کے بندوں تک پہنچائیں۔ تو اللہ کے قانون کو اللہ کی جانب سے بندوں تک لانا، یہ ہے نبوت۔ اللہ کی باتوں کو، اللہ کی تعلیمات کو، اللہ کے قانون کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے لے کر بندوں تک آنا، یہ ہے نبوت۔ اور ان تعلیمات پہ عمل کر کے بندوں کا اللہ تک پہنچ جانا، یہ ہے ولایت۔ اللہ کی طرف سے قانون لے کر کے آنا نبوت، اور اس قانون کو اپنی زندگی میں اپلائی کر کے اس کے مطابق زندگی گزار کر اللہ تک پہنچ جانا، اللہ کا محبوب بن جانا، یہ ہے ولایت۔ تو نبوت نقطۂ آغاز اور ولایت ثمرۂ انجام۔ آپ کو آپ کے سطح پر اتار کر کے سمجھاؤں۔ آپ کسان ہیں، کھیتی کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، ملاحظہ کیا ہوگا، ابھی ربی کی فصل لگانے والے ہیں۔ دھان کاٹنے کے بعد کیا کرتے ہیں کسان اور ہم لوگ؟ ہل لے کر کے کسان اپنی زمین پہ پہنچتا ہے، کھیت جوتتا ہے، گیہوں زمین کی چھاتی میں دفن کر کے گھر لوٹ جاتا ہے۔ مہینہ گزر گئے، 2 مہینہ گزر گئے، جہاں کسان زمین کے اندر گیہوں دبا کر کے آیا تھا، وہاں سے گیہوں کا پودا نکلتا ہے، اور 2-3 مہینے کے بعد فصل تیار ہو جاتی ہے۔ ایک دانہ کسان زمین کے اندر رکھا تھا، اور 3-4 مہینے کے بعد 70 دانوں پہ مشتمل بالی اس کے اوپر، زمین کے اوپر لٹک رہی ہے۔ جو دانہ زمین کے اندر رکھا گیا وہ نقطۂ آغاز ہے، اور جو 70 بالیاں اوپر لٹک رہی ہے وہ ثمرۂ انجام ہے۔ ہر نبی اس لیے انسانوں کے بیچ آتے ہیں کہ ایک آنے والا اپنے بیچ ہزاروں اللہ کے ماننے والے پیدا کر دے اور بنا دیتے جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حضور ولی ملت۔ تو ولایت ثمرۂ انجام ہے، نبوت نقطۂ آغاز ہے۔
انبیاء کی لائی ہوئی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنا کر اللہ کا محبوب بن جانا، اللہ کا برگزیدہ بن جانا، اللہ کی خوشی کو چاہنے والا بنتے ہوئے اللہ کا مقرب بن جانا، یہی ولایت۔ اب آپ پوری انسانی برادری کا سروے کریں، یورپ اور امریکہ اور لندن جانے کی ضرورت نہیں ہے، جس سوسائٹی اور جس سماج میں آپ جی رہے ہیں وہیں پہ ایک نظر ڈالیں۔ یوں تو ضمنی طور پر انسان آپ کو بہت شعبوں میں بٹا ہوا ملے گا، انسان بہت سارے ڈپارٹمنٹ منقسم ملے گا، بٹا ہوا ملے گا۔ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کا کام علاج کرنا ہے، یہ وکیل صاحب ہیں، ان کا کام مقدمہ سالو کرنا ہے، یہ انجینئر صاحب ہے، ان کا محکمہ الگ ہے، یہ امام صاحب ہے، ان کی ذمہ داری الگ ہے، یہ خطیب ہیں، یہ شاعر ہیں، یہ نقیب ہیں، وہ بزنس مین ہیں، یہ تاجر ہیں، یہ کسان ہیں۔ الگ الگ شعبے انسانوں کے بیچ آپ کو ملیں گے، لیکن بنیادی طور پر مقصد کے اعتبار سے حقیقی معنوں میں پوری انسانی برادری دو وچار دھاروں میں منقسم ہے۔ ضمنی طور پہ تو بہت ساری قسمیں ہیں، بہت سارے شعبے ہیں، لیکن اصولی طور پر بنیادی طور پر مقصد تخلیق کے پیش نظر انسان دو حصوں میں بٹا ہوا ہے اپنے اختیار کے مطابق۔ ایک جماعت ایسے انسانوں کی ہے جن کا جینا اور مرنا اللہ کی مرضی کے لیے ہے، ایک جماعت ایسے انسانوں کی ہے جو چلنے سے پہلے اللہ کی مرضی دیکھتی ہے کہ وہاں جانے سے اللہ راضی ہوگا کہ نہیں، بولنے سے پہلے اللہ کی مرضی دیکھتی ہے کہ اس بات کے بولنے سے اللہ راضی ہوگا کہ نہیں، لقمہ منہ میں ڈالنے سے پہلے سوچتی ہے اس کے کھانے سے اللہ راضی ہوگا کہ نہیں۔ پورے انسانی برادری میں ایک جماعت وہ ہوئی جو اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتی ہے۔ اس جماعت کو صوفیہ کہتے ہیں، اس جماعت کو اولیاء کہتے ہیں، اس جماعت کو صلحاء کہتے ہیں، اسی میں علماء ربانیین ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کی جماعت، اللہ کے ولیوں کی جماعت۔ اس کے بالمقابل دوسری جماعت انسانوں کی وہ ہے کہ چلنے میں اللہ کی مرضی اس کے سامنے نہیں ہوتی، وہ یہ دیکھتی ہے کہ زیادہ دنیا کیسے حاصل ہو، اللہ کے علاوہ چاہے جو چیز ہو، دنیا ہو، زمین ہو، مکان ہو، کھیت ہو، کھلیان ہو، عزت ہو، آبرو ہو، شوکت ہو، چودراہٹ ہو، جو بھی ہو، عزت کیسے ملے گی، دولت کیسے ملے گی، ثروت کیسے ملے گی، اس کے پیش نظر دنیا اور دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کی مرضی نہیں ہوتی۔ بنیادی طور پر انسان ان دو حصوں میں بٹا ہے، اللہ کے لیے جینے والوں کی جماعت اور اللہ کو بھول کر مخلوق کے لیے جینے والوں کی جماعت۔ بنیادی طور پر انسانوں کی دو تقسیم ہوئی۔ اس میں یاد رکھیے، ایک جماعت جو دوسرے جماعت سے الگ ہو رہی ہے وہ کپڑے کی بنیاد پر نہیں، اللہ کے لیے جینے اور نہ جینے کی بنیاد پر۔ ایک جماعت کی جو دوسرے جماعت سے تقسیم کی جا رہی ہے وہ کسی شناخت اور حیت اور پیشے کی بنیاد پر نہیں، کون اللہ کے لیے جینے والی جماعت ہے اور کون دنیا کے لیے جینے والی جماعت ہے، اس بنیاد پہ تقسیم کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چوراہے پہ مونگ پھلی کی دکان لگانے والا بھی وہ اللہ کی محبت اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کھیت میں کسان ہل چلانے والا بھی ایک ایک قدم کو اللہ کی مرضی کے مطابق بسر کرنے والا ہو، اور یہ عین ممکن ہے کہ درسگاہ میں بیٹھ کے بخاری پڑھانے والا بھی نذرانے کی لالچ میں بخاری کا درس دے رہا ہو۔ یہ جو تقسیم ہوئی وہ اللہ کے لیے جینے اور اللہ کے علاوہ کے لیے جینے والوں کی ہو رہی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی قبر پہ قبضہ کیے ہوا ہے، ہٹ نہیں رہا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ نذرانہ ہمارے پاس آئے۔ تو بنیادی طور پر انسان دو جماعت میں بٹا، اللہ کے لیے جینے والوں کی جماعت اور اللہ کو بھول کر دنیا کے لیے جینے والوں کی جماعت۔ دو جماعت آئی۔ اب دونوں جماعت کی حیثیت کیا ہے
جو اللہ کے لیے جیتے ہیں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور جو اللہ کو بھول کر دنیا کے لیے جیتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے۔ میں نے قرآن حکیم کی 2 آیت کریمہ اسی لیے تلاوت کی کہ دونوں جماعت کی حیثیت آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو لوگ اللہ کے لیے جینے والے ہیں، اللہ کی خوشی چاہنے والے ہیں، اللہ کو دوست بنا کے زندگی گزارنے والے ہیں، ہر موڑ پہ اللہ کی مرضی کی کوشش کرنے والے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس جماعت کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ نہ انہیں ماضی کا کوئی خوف ہے، نہ مستقبل کا کوئی غم ہے، نہ انہیں زمین کے اوپر کا کوئی خوف ہے، نہ زمین میں جانے کے بعد کا کوئی غم ہے، نہ انہیں اس دنیا کا کوئی خوف ہے، نہ مرنے کے بعد اٹھنے کے دن کا کوئی غم ہے۔ یہ مقام و مرتبہ اس جماعت کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کو بھول کر، اللہ کو فراموش کر کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون اور اس کے احکام کو چھوڑ کر دنیا کے لیے جی رہے ہیں، اس کو سورہ عنکبوت میں واضح کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست بناتے ہیں، کسی اور کو ولی بناتے ہیں، اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے بجائے کسی اور کو پانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے مکری جالا بنتی ہے اور تمام گھروں میں کمزور گھر مکری کا ہوا کرتا ہے۔ کاش اللہ کو بھول کر دنیا کے لیے جینے والے اس فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ نے جو دنیا کے لیے جی رہا ہے اللہ کو بھول کر، اللہ کو دوست بنانے کے بجائے دنیا کو دوست بنایا ہے، اس کی مرضی اور اس کی چیزوں کو پانے کی کوشش میں لگا ہے اینی ٹائم، اس کی مثال مکری اور اس کے جالے سے دی۔ عالم اسلام کی عبقری شخصیت امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر، جو لوگ اللہ کو بھول کر دنیا کے لیے جی رہے ہیں ان کی مثال مکری اور جالے سے کیوں دی گئی، اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ 3 وجہ ہے دنیا کے لیے جینے والوں کو مکری اور اس کے جالے سے مثال دینے کی۔ سب سے پہلی وجہ کہ ہم بھی گھر بنا رہے ہیں، آپ بھی گھر بناتے ہیں، ہر انسان کیا بلکہ ہر جاندار اپنے رہنے کا انتظام کرتا ہے، لیکن ہم اور آپ جب گھر بناتے ہیں تو گھر بنانے سے پہلے صحیح جگہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ انسان جب گھر بناتا ہے تو گھر بنانے سے پہلے صحیح جگہ کا انتخاب کرتا ہے۔ اگر دریا کی لہروں کے سامنے کہا جائے گھر بنانے کو تو فری میں زمین ملے گی تب بھی نہ بنائے گا۔ کیوں نہ بنائے گا؟ کیونکہ وہاں پر رہنے سے ہلاکت ہو جائے گی۔ انسان گھر کی پہلی اینٹ رکھنے سے بھی پہلے صحیح جگہ کا انتخاب کرتا ہے۔ وہاں پہ گھر بناؤ جہاں پہ دشمن کے حملے سے بچا جائے، جہاں پہ شیر اور درندوں سے بچا جائے، جہاں پہ زندگی کی سہولت بآسانی دستیاب ہو، ایئرپورٹ قریب ہو، ریلوے اسٹیشن قریب ہو، ضروریات زندگی کے سامان ملتے ہو، وہاں پہ گھر بنایا جائے۔ لیکن مکریاں جو اپنا جالا بنتی اور گھر بناتی ہیں تو گھر بنانے سے پہلے صحیح جگہ کا انتخاب نہیں کرتی۔ گھر بنانے والا کوئی بھی گھر بنانے سے پہلے صحیح جگہ چنتا ہے کہ کہاں بنایا جائے کہاں نہ بنایا جائے، مگر مکریاں بنانے سے پہلے صحیح جگہ کا انتخاب نہیں کرتی۔ اب 2 دن اپنے چولہے میں آگ نہ لگائے، یہ مکریاں اسی چولہے میں گھر بنا لیتی۔ ارے مکریوں کو تو اتنا دماغ سے کام لینا چاہیے کم سے کم کہ بنا ہی رہی ہے تو کہیں حفاظت کی جگہ پہ گھر بنا، یہ چولہے میں کیوں بنا رہی ہو؟ چائے بنانے کے لیے بھی کسی نے چولہے کو جلایا تو گھر ہی نہیں اس کا وجود بھی جل جائے گا۔ گرمی میں 4 دن سردی کیا پڑنے لگی، پنکھا نہیں چلائے، اب مکریاں پنکھوں میں گھر بنا لی۔ یہ مکریاں تمہیں گھر بنانا تھا تو کہیں ایسی جگہ بناتی جہاں تیری حفاظت ہوتی۔ 4 دن آپ اپنی گاڑی نہ لے جائے۔ لاک ڈاؤن میں جن کی گاڑی 20 دن ایک جگہ رہ گئی، چکوں میں پہیوں میں مکریوں نے گھر بنا لیا۔ کیا سمجھ میں آیا کہ مکریاں جو گھر بناتی ہے تو گھر بنانے سے پہلے صحیح جگہ کا انتخاب نہیں کرتی، جہاں گھر بنانے سے وہ مر جائیں گی وہاں گھر بنا لیتی ہے۔
اللہ کے علاوہ کو دوست بنانے والے صحیح دوست نہیں بناتے. جس مخلوق کی محبت میں اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی اس مخلوق کے لیے زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں. اس لیے ایسے لوگوں کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے. دوسری وجہ کہ کوئی بھی گھر بنانے والا جو گھر بناتا ہے وہ کس لیے بناتا ہے؟ آپ بنا لیے ہیں تو کس لیے اور بنانا چاہتے ہیں تو کیوں؟ اسی لیے نا کہ جب بارش ہو تو اس گھر میں جا کے بارش کے قطروں سے بچا جائے. گھر اسی لیے نہ بنایا جاتا ہے کہ گرمی کے گرم ہواؤں سے بچا جائے, جاڑے کے تھپیروں سے بچا جائے, دشمن کے حملوں سے بچا جائے. لیکن مجھے بتائیے کیا مکڑیوں کا گھر جو جالا ہوتا ہے یہ مکڑیوں کو بارش کے قطروں سے بچا سکتا ہے؟ وہ تو آپ کے گھر کے اندر ہے, تو آپ کے گھر میں پانی نہیں جا رہا ہے تو اس کے جالے میں نہ جائے گا, ورنہ اگر اس کا گھر آپ کے گھر میں نہ ہو, درخت پہ ہو, تو اس کا گھر ایک قطرے سے بھی نہیں بچا سکتا اسے. مکڑی کا گھر اس کو نہ تو بارش کے قطروں سے بچاتا ہے, نہ دشمن کے حملوں سے بچاتا ہے, نہ گرم ہواؤں سے بچاتا ہے, نہ سرد ہواؤں سے بچاتا ہے. پتا کیا چلا کہ گھر بنانے کا جو فائدہ ہے وہ فائدہ مکڑیوں کو حاصل نہیں ہوتا. آپ اللہ کو چھوڑ کر جس کے لیے زندگی گزار رہے ہیں, جس کے لیے اپنی زندگی کو زندگی کے شب و روز بسر کر رہے ہیں, یاد رکھیے یہی کل آپ کے قبر پہ آ کے پوچھیں گے, بھائیو کتنا انتظار کراؤ گے, جلدی کرو مجھے فلاں جگہ جانا ہے. آپ نے دیکھا نہیں یہ زید, عمر, بکر, عثمان, قربان, جن دوستوں سے دوستی نبھانے میں آپ کو نماز کے لیے فرصت نہیں, جن رشتوں کو نبھانے میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حقوق ادا کرنے کی فرصت نہیں, ولیمے میں بلائیے تو 1 گھنٹے کے بجائے 2 گھنٹے کا انتظار کر لیں گے, اور جنازے میں آ جائیں تو 5 منٹ اگر کسی کے انتظار میں لگ جائے تو سب کو ایسا لگے گا جیسے قیامت آنے والی. بڑی اچھی بات کہی گئی جناب زید, عمر, بکر اور دنیا کے سارے دوستوں کی تو بات چھوڑیے, یہ جو ہماری اور آپ کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے, ہماری اور آپ کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے یہ کتنا وفادار ہے. ہم کھانا کھا کے سو جاتے ہیں اور یہ دوڑ کر کے ہماری زندگی کا تسلسل برقرار رکھتا ہے. ہم سو جاتے ہیں اور یہ دوڑ رہا ہوتا ہے, لیکن یہ بھی تب تک آپ کا ہے جب اللہ اچھا دن آپ کے لیے رکھے گا, ورنہ تو یہی دشمن کے حملے کے بعد, گولی لگنے کے بعد, تیر لگنے کے بعد اب تک تو دوڑ کے ہمیں زندگی دینے کا سبب بن رہا تھا, اور گولی لگنے کے بعد نسوں سے ٹپک ٹپک کر کے دشمن کو ہمارے چھپنے کی راہ بتا رہا ہوتا ہے. ارے جب ہماری رگوں میں دوڑنے والا خون اللہ کی مرضی کے بغیر ہمارا نہیں ہو سکتا تو باقی کون مخلوق آپ کا اللہ کی مرضی کے بغیر ہو جائے گا؟ مخلوق کے لیے زندگی گزارنے والے ایسے ہی ہیں جیسے مکڑی جالا بناتی ہے کہ اس گھر سے مکڑی کو کوئی فائدہ نہیں, اللہ فائدہ نہ دے تو یہ مخلوق کچھ آپ کا نہیں دے سکتے ہیں. تیسری وجہ کہ گھر بنانے کا جو فائدہ ہے اگر مکڑی کو نہ ملے تو کم سے کم اتنا تو ہوتا کہ اس گھر بنانے سے مکڑی کو نقصان نہ ہوتا. گھر بنانے کا فائدہ تھا جالے سے بچنا, گرمی سے بچنا, بارش سے بچنا, دشمن کے حملے سے بچنا, اور مکڑیوں کے جالے سے یہ فائدہ مکڑیوں کو نہ ملا تو کم سے کم اتنا نہ ہونا چاہیے نو پروفٹ نو لاس, نفع نہیں ہے تو کوئی نقصان نہ ہو. لیکن یہ جالے اور مکڑیاں کہ انہی جالوں کو بن کے اسی میں رہنے کی وجہ سے مکڑیوں کی موت ہو جاتی ہے. مکڑیاں آپ کے گھر میں جالا بنا لے, رہنے لگے, عرس کا موقع آیا, عید کا موقع آیا, شادی کا موقع آیا, آپ ڈنڈے میں جھاڑو باندھ کر صفائی کے ابھیان پہ نکلتے ہیں, جالا صاف کر رہے ہیں اور اس میں رہنے کی وجہ سے مکڑیاں مر جا رہی ہے. پتا کیا چلا کہ ان مکڑیوں کو فائدہ نہ ملا, مزید نقصان یہ ہوا کہ اسی گھر کو بنا کے رہنے کی وجہ سے ہلاک ہو جاتی ہے. یہ مخلوق جس کی محبت میں آپ آخرت بھولے ہیں, یہ کائنات جس کی محبت میں آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا تصور کمزور کر چکے ہیں, یہ چمکتی دنیا جس پہ نظریں آپ کی خیرہ ہو گئی اور آپ قیامت بھول گئے ہیں, انہی کی دوستی ہمیں قبر میں ہلاک کرنے والی ہے, قیامت میں خسارے کا سودا کرنے والی. دونوں آیتیں آپ کے سامنے ہو گئی. جو اللہ کے لیے زندگی گزارتے ہیں, اللہ کا ہو کے زندگی گزارتے ہیں, ان کے لیے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اور جو اللہ کو بھول کر مخلوق کے لیے جیتے ہیں وہ ایسے ہی جیسے مکڑی جالا بنتی. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنی زندگی کو کس کے حوالے کرتے ہیں. اللہ کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہیں, اللہ کی مرضی پہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں, یا اللہ کو بھول کر کے دنیا کے لیے.
مگر اب ایک سوال یہاں پر ہمارے ذہن میں یہ بیٹھتا ہے اور یہ اٹھتا ہے کہ مولانا صاحب کیا اب بھی کوئی اللہ والا بن سکتا ہے؟ مولانا صاحب کیا اب بھی یہ ممکن ہے کیا کہ کوئی اللہ کا ولی بن جائے؟ فلاں ولی صاحب تھے جو 50 سال پہلے انتقال کر گئے، ان کے بعد تو کوئی ولی ہی نہیں دکھ رہا ہے ہم کو۔ یاد رکھیے محمد رسول اللہ کو بھیج کر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ آپ کے بعد اب کسی طرح کا کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ ذلی، نہ سوری، نہ مانوی، نہ حقیقی، کوئی نبی محمد رسول اللہ کے بعد نہیں آئے گا۔ مگر اللہ نے ولی بنانے کا دروازہ بند نہیں کیا۔ رسول اللہ تو آئے ہی اس لیے ہے کہ دنیا میں ڈوبی انسانیت کا دل صاف کر کے اللہ کی محبت سے بھر دے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں کہ میری امت کی مثال بارش کے قطروں کی طرح ہے، کیا پتا کہ اس کا پہلا حصہ زیادہ بہتر ہو کہ آخر والا زیادہ بہتر ہو۔ دوسری روایت جو متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل میں ایک پیغمبر جب جاتا تو دوسرا پیغمبر اس کی جگہ آ جاتا، لیکن میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن خلفاء کثرت سے ہوں گے، اللہ کے لیے جینے والے کثرت سے ہوں گے اور بندوں کو اللہ سے ملانے والے بھی کثرت سے ہوں گے۔ تو اللہ نے ولی بنانے کا راستہ بند نہیں کیا ہے، ولی ہوں گے۔ اچھا اب ولی ہوں گے تو ولی کیسے ہوں گے؟ پہلا تو سوال ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کیا اب بھی ولی ہو سکتا ہے؟ تو بالکل۔ دوسرا یہ کہ ولی ہوتے کیسے ہیں؟ بڑا عجیب معیار ہے ہم لوگوں کا، ولی ہوتا کیسا ہے؟ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جتنا چہرہ چمکے گا وہ اتنا بڑا ولی ہوگا، چاہے وہ پارلر سے، مینس پارلر سے قیمتی کریم لگا کر کے اسٹیج پہ کاہے نہ آئے ہوا ہو۔ اگر چہرے کے چمکنے سے ولایت ملتی تو حضرت بلال اللہ کے محبوب کیسے ہوتے؟ چہرے کے چمکنے سے ولایت نہیں ملتی، دلوں کو چمکانے سے اللہ کی ولایت ملتی ہے، اللہ کا محبوب بنتا۔ بعض دفعہ تقریر کے بعد جب لوگ ملتے ہیں تو بڑا کس کے ہاتھ دبا دیا۔ ہم نے ایک صاحب سے پوچھا کس دن کی دشمنی کا بدلہ اتارے بھائی، اتنا کس کے کیوں دبائے؟ کہہ لے کہ مولانا صاحب آپ سے کیسی دشمنی، لیکن ہم جس سے ملتے ہیں اسے ہی دباتے۔ ہم نے کہا کیوں بھائی؟ کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ جو ولی ہوگا اس کے ہاتھ کو جتنا دبائیں گے نا وہ دبتا چلا جائے گا، ہڈی کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ تو معیار بنا لیا ولی بنانے کا۔ اچھا آپ بتائیے، ہر ایک کو اپنا دوست بنانے کا معیار الگ الگ ہوتا ہے نا؟ ہر ایک کے لیے اپنے دوست کا معیار الگ الگ ہوتا ہے۔ ہم کم بولنے والے آدمی ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا دوست بھی ایسا ہو جو کم بولے۔ بعض زیادہ بولنے والوں سے کبھی سفر میں سامنا ہو جاتا ہے تو میرے سر میں درد ہو جاتا ہے، کیا بتائیں میری مجبوری ہے۔ پتہ کیا چلا کہ ہر آدمی اپنی پسند کے بیس پہ دوست بناتا ہے۔ آپ زیادہ بولنے والے ہیں تو کم بولنے والے کے ساتھ سفر آپ کو ایک گھٹن ہو جائے گی، پتہ نہیں کیسے آدمی کے ساتھ بیٹھ گئے کہ زندہ ہے کہ مردہ، کچھ بول ہی نہیں رہا ہے۔ دوست بنانے والا اپنے معیار پہ دوست بناتا ہے۔ اور بڑا اچھا کہا ہے کہنے والے نے کہ دل لگی دیوار سے تو پڑی کیا چیز ہے۔ بھائی دوست بنانے والا کسے دوست بنائے، اس میں تو اس کے معیار کا دخل ہوگا نا۔ اللہ کسے دوست بنائے گا کسے نہیں بنائے گا اس میں ہم طے نہیں کر سکتے، اللہ سے پوچھے۔ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان اور تقوی والے ہیں اللہ انہیں اپنا دوست بنانے والا ہے۔ جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں اللہ انہیں اپنا دوست بنائے گا۔ جن کے سینوں میں ایمان کی شمع جل رہی ہو اور وجود تقوی کی زیور سے مزین ہو اللہ انہیں دوست بنائے گا۔ آپ اسے اللہ کا ولی کہیے نہ کہیے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے سینے میں ایمان اور جسم پہ تقوی ہے تو وہ اللہ کا ولی ہو لیکن اس کو ہاتھ چومنے والوں کی تعداد لمبی نہ ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ متقی ہو اور مومن ہو اور اللہ کا دوست ہو، اس کے قبر پہ مینار اور گنبد نہ بنائے جائے، لیکن قیامت کے دن ایمان اور تقوی والا ہوگا تو اللہ والوں کی صف میں اٹھایا جائے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ والا نہ ہو اور بڑے مینار و گنبد بنا دیے جائیں۔ یہ تو معتقدین کے اعتقاد کا ظہور ہوتا ہے، نہ کہ اس کی ولایت کا ظہور ہوتا ہے۔ تو جو ایمان والے ہیں، تقوی والے ہیں، اللہ انہیں دوست بنائے گا۔ میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔
آپ اللہ والوں کی نسبت سے بیٹھے ہیں. ہم نے بچپنے سے اب تک سب سے سنا ہے کہ علماء کے پاس جب جانا چاہیے تو زبان سنبھال کے, اور اولیاء کے پاس جب جانا چاہیے تو دل سنبھال کے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی اسے سنا ہوگا. ہم اللہ والوں سے منسوب اللہ والوں کی موجودگی میں منعقد مجلس میں بیٹھے ہیں. ان مجلسوں میں کم سے کم جب ہم بیٹھے تو اپنے دل کی صفائی پہ دھیان دیں, اور یہاں سے اٹھیں تو صفائی کا تزکیہ اور صفائی کا ارادہ لے کر کے اٹھنے کی کوشش کریں. ان مجلسوں میں آنے کا مقصد, اللہ والوں کے پاس جانے کا مقصد. آج ہم لوگوں کی صورتحال کیا بنی ہے؟ ہم لوگ عرس کے نام پر جمع ہوتے ہیں. جب کہیں جاتے ہیں تو ہمارا عمل یہ ہوتا ہے کہ 2-4 غبارے خرید کر کے بچوں کے ہاتھ میں رکھ دو, تھوڑی سی مٹھائی لے کر صاحب عرس کی بارگاہ میں نیاز پیش کر دو, اور اس کے بعد میں غبارہ بچے پھلاتے ہوئے ان کے ساتھ کھیلتے ہوئے گھر لوٹ جاؤ. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی عرس کی محفل میں جائیں, صاحب عرس کی بارگاہ میں جب پہنچے تو ان کی قبر پہ حاضر ہو کر اللہ سے دعا کرے کہ پروردگار, جیسے تو نے ان بندوں کے دلوں سے دنیا کی محبت نکال کر اپنی محبت بھر دیا تھا, ان کی بارگاہ میں حاضری کے صدقے مولا میرے دلوں کو بھی اپنی محبت کا گنجینہ بنا دے. یہ غبارے کی ہوا بھر بھر کے یہاں سے لینے آنے سے کام نہیں چلے گا. دل میں اللہ کا نور بھرنے کے لیے اللہ والوں کے پاس آئیے. اور قلب بھی نظر اللہ والوں کی ہوتی ہے. تو قلب کے حوالے سے 2 سبق دے کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اس قلب میں ہر لمحہ اپنے رب کی یاد رکھیں, اور کسی کے لیے بھی اس قلب میں دشمنی نہ رکھیں. آپ اپنے قلب میں ہر لمحہ اللہ کی یاد رکھیں, اور کسی کے لیے بھی اس قلب میں دشمنی نہ آنے دیں. آپ اگر نیکی کر رہے ہیں تو اللہ کی طرف مڑ جائیے کہ اللہ ہی تو توفیق دے رہا ہے تو ہم نیکی کر رہے ہیں. آپ اگر معصیت میں مبتلا ہیں, فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو جائیے اور اسے توبہ کر لیجئے کہ رب کی بارگاہ میں منہ دکھانا ہے. کیسے جاؤ گے یہ گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں, کیسے جواب دو گے؟ مصیبت میں اگر ہے تو اللہ کے فیصلے پہ صبر کیجئے, اور صبر کے اعتبار سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. نعمت میں ہے, فرحت میں ہے تو اللہ کی نعمت پہ شکر کیجئے, اور شکر کے اعتبار سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. تو اپنے دل کو ہر لمحہ اللہ کی طرف متوجہ رکھے, اور اپنے دل کو کسی کی بھی عداوت سے گندا نہ کرے, اور کسی کے لیے بھی اپنے دل میں کوئی گندگی اور عداوت نہ رکھے. اور دوسرے کے دل کے لیے آپ یہ کیجئے کہ آپ کی وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے, اور نہ آپ کی وجہ سے کسی کا دل گندا ہو. اپنے دل کو کیا کیجئے, ہر لمحہ اللہ کی طرف لگائیے, اور کسی کے لیے اس میں دشمنی نہ آنے دے, عداوت نہ آنے دے. اور دوسرے کے دل کو کیا کرے, ہر لمحہ ایسا کرے کہ آپ کے کسی عمل سے, کسی قول سے کسی کا دل نہ ٹوٹے, اور نہ آپ کے کسی رویے سے کسی کا دل گندا ہو. تو اپنے دل کی بھی حفاظت کیجئے, اور اپنے بھائیوں کے دل کی بھی حفاظت کیجئے. اپنے دل کی حفاظت یوں کیجئے کہ اللہ کی طرف اس کو راجع رکھے, اور کسی کی دشمنی اس میں نہ آنے دے. اور دوسرے کے دل کی حفاظت یہ کیجئے کہ آپ کی وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے, اور آپ کی وجہ سے کسی کا دل گندا نہ ہو. آج ہماری صورتحال یہاں تک آ گئی ہے. بھائی ہم بول رہے ہیں, ذمہ داری آپ کی سمجھنے کی, آپ سمجھیے آپ کا دل گندا ہو رہا ہے کہ صاف ہو رہا ہے, اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے. بولنے والے بھی آج کل, لکھنے والے بھی آج کل یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مبہم جملہ ہے, کسی کا دل گندا ہو جائے گا, یہ مشکک ہے, کسی کا دل گندا ہو جائے گا. ہم بولیں, لکھیں تو اس چیز کا بھرپور خیال رکھے کہ کسی کا دل گندا نہ ہو, اور کسی کی بات اگر آپ تک پہنچے تو اپنی دل کی حفاظت کیجئے کہ ہو سکتا ہے اس کی بات ہمیں سمجھ میں نہ آئی ہو, اس کے حوالے سے آپ اپنا دل گندا نہ کریں, اپنے دل کی حفاظت کریں. بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے رسول رمضان کے موقع پہ اعتکاف کے لیے مسجد نبی میں رکے تھے. ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت رسول اللہ سے ملنے مسجد نبی کے قریب آتی ہیں. اللہ کے رسول سے کچھ بات کر کے اپنے حجرے کی طرف لوٹنے لگتی ہیں. اتنے میں قبیلے انصار کے 2 شخص مسجد نبی کے قریب آ گئے. حضرت صفیہ ام المؤمنین رسول اللہ کی بیوی, ہم مومنوں کی ماں,
رسول اللہ سے بات کر کے جا ہی رہی تھی کہ دو قبیلے انصار کے شخص آ گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ کے پاس کوئی عورت ہے تو بڑی تیزی کے ساتھ قدم بڑھا کے آگے بڑھ گئے. اللہ کے رسول نے ان دونوں انصاری کو روکا اور کہا اعلی رسلکما، اپنی جگہ رک جاؤ، یہ کوئی اور خاتون نہیں ہے، یہ صفیہ تمہاری ماں اور میری بیوی ہے. اتنا سننا وہ انصاری حیرت میں ڈوب گئے. یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بارے میں بھی کچھ غلط گمان رکھ سکتے ہیں؟ لیکن اللہ کے رسول نے کیا سبق سکھایا ہمیں؟ یہ تمہاری ماں صفیہ ہے کہا کہ کیا سبق سکھایا کہ آپ بولے، کرے، پکڑے، لکھے تو ہرگز آپ کا تیور ایسا نہ ہو جس سے کسی کا دل گندا ہو سکے، اور اگر کسی کی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس سے مل کے سمجھنے کی کوشش کرے، اس سے اپنے دل میں عداوت نہ رکھے اور اپنے دل کو گندا کرنے کی کوشش نہ کرے. بزرگوں کے پاس یہی دل کی صفائی اصل مقصد ہے. جب انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے نا تو آنکھ بند کر کے بھی آدمی لوح محفوظ کا نظارہ دیکھ لیا کرتا ہے. اور دل گندا ہو تو پیٹھ کے پیچھے کیا ہے اس کی بھی خبر اسے نہیں رہتی. الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنے جن محبوب بندوں سے نسبت کی دولت اس نے دی ہے، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس نسبت سے بھرپور حصہ حاصل کرنے والے بن جائیں. اور اولیاء اللہ سے ہمیں نسبت ہے تو ان کی تعلیمات سے ہم نسبت جوڑیں، ان کے ارشادات سے ہم نسبت جوڑیں، اور ان کی مجلسوں میں محفلوں میں بیٹھ کر اپنے دل کی صفائی کریں. انسان کا جب دل صاف ہو جائے گا تو دل صاف ہو جانے کے بعد انسان کا وجود صاف ہو جاتا ہے، اور دل گندا ہو جائے تو انسان کا سراپا وجود گندا اور فاسد ہو جاتا ہے. مولا کریم کہنے اور سننے سے کہیں زیادہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پندہا داد محاصل شد فرار وما علینا یا اخی الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.